أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم لے کر آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر. کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اس آیت کا بنیادی مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو اگر منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے حکم کو ختم کر دیتے ہیں، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض تمہیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس آیت اور اس حکم سے بہتر یا اس جیسا کوئی اور حکم لے کر آتے ہیں. یہ جو لفظ ہے ما ننسخ، نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی حکم کو ختم کرنا، منسوخ کرنا، ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنا. ایک حکم پہلے سے موجود ہو اس کو ختم کر دینا، مٹا دینا، اس کے بدلے میں کوئی اور حکم لے کر آنا، اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم بتا دینا، اس کو نسخ کہتے ہیں، منسوخ ہونا کہتے ہیں. یہود و نصارہ اور مشرکین اس پر بڑا اعتراض کرتے تھے، خاص طور سے جب قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا. مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت اللہ تھا، پھر جب مدینہ آئے تو 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس کر دیا گیا. 16-17 مہینے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، تو اس پر یہ بڑا اعتراض کرنے لگے، زبان دراز کرنے لگے، تانے دینے لگے کہ یہ کیا ہے، کبھی کیا حکم ہے، کبھی کیا حکم ہے، کبھی ایک حکم، کبھی دوسرا حکم، کبھی یہ لا رہے ہیں، کبھی وہ لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ ہو سکتا ہے. جب تک وحی تھی، وحی آ رہی تھی، تو احکام میں بعض احکام میں تبدیلیاں بھی آئیں. شروع میں حکم کچھ اور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا، کوئی اور حکم دے دیا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ دنیا میں بعض دفعہ کوئی قانون منسوخ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں احکام کا منسوخ ہونا، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اعتراض کرنے والوں نے اللہ کے احکام کے منسوخ ہونے کو دنیا کے احکام کے منسوخ ہونے پر قیاس کیا. دنیا میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی کی وجہ سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں جب حقیقت معلوم ہوئی تو حکم کو بدل دیا. یہ بھی ایک عیب ہے. کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے مناسب حکم یہی تھا، آگے آنے والے حالات اور واقعات کا اندازہ ہی نہیں تھا، پھر جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا. یہ بھی انسان کے اندر ایک کمزوری ہے کہ اس کو مستقبل کا علم نہیں ہے. اب یہ دونوں چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہیں ہو سکتی. نہ تو اللہ کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا پتہ نہ ہو. اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، مستقبل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں.
ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ حکم دینے والے کو پہلے ہی دن سے یہ معلوم تھا کہ حالات آگے چل کے بدلیں گے، اس وقت کے لیے حکم یہ والا مناسب نہیں ہوگا، دوسرا دینا پڑے گا۔ آج کے لیے یہ حکم دے رہا ہوں لیکن یہ حالات نہیں رہیں گے، آگے چل کے حکم بدلنا پڑے گا، تو وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ایک حکم دیتا ہے اور مستقبل میں چل کے دوبارہ دوسرا حکم دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس ایک بیمار جاتا ہے، اب اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا آپ 2-3 دن کھائیں، اور ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد اس کی حالت بدل جائے گی تو ہمیں اس کی دوا چینج کرنی پڑے گی، اور کرتے ہیں ڈاکٹر۔ 2-3 دن کے بعد دوبارہ جائیں تو ڈاکٹر دوا بدل دیتا ہے اور دوا دیتا ہے، حالانکہ وہی بیمار ہے، سب کچھ ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے۔ اب اگر ایک دوا ہمیں ایک دفعہ دے اور 3 دن کے بعد دوسری دوا دے تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی ڈاکٹر نے غلط کیا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ہے، اس وقت کے اعتبار سے جو مناسب تھا اس نے وہ دوا دی، اور آج 3 دن کے بعد جو مناسب ہے وہ دوا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر بالکل یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی احکام اسی طرح ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری فرمایا، کچھ عرصہ تک وہ حکم جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ بندوں کے لیے یہ حکم اب مناسب نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم جاری فرما دیا۔ تو اس پر کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی مشکل کھڑی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ من جانب اللہ ایسا ہوتا رہتا ہے، شرعی احکام بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ شرعی احکام کب تک بدلتے ہیں؟ جب تک وحی آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ہوا کہ کچھ حکم پہلے آئے تھے پھر بدل دیے گئے، لیکن وحی ختم ہو جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اب شریعت پختہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تمام ہو گئی۔ اب آج کھڑا ہو کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی شریعت کا فلاں حکم اب یوں کر دیا جائے تو یہ کر دیا جائے۔ دنیا میں آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے رہتے ہیں جی سود کو حلال کر دو، اب فلاں حکم کو بدل دو، پردے کے احکام وہ نہیں رہے، اس وقت حالات کچھ اور تھے اب کچھ اور ہے۔ یہ سب چیزیں غلط فہمیاں ہیں۔ شریعت کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو بدلاؤ ہونا تھا وہ ہوتا رہا۔ جیسے نماز میں پہلے بولنے کی اجازت تھی، بولتے تھے، بات چیت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، ختم کر دیا گیا۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا پہلے اس کی عدت 1 سال تھی، بعد میں اس کو بدل کر 4 مہینے 10 دن کر دیا گیا، اور بھی احکام بدلے گئے۔ تو یہ من جانب اللہ حالات کے تناظر میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی بادشاہ ہیں زمین و آسمان کے اور ہر چیز کے، ہمارا ہی اختیار چلتا ہے، ہم جو بھی چاہیں کریں، جو حکم دے دیں، جس حکم کو ختم کر دیں، بدل دیں، ایک آیت بھلا دیں ہم تمہیں، تمہارے ذہنوں سے نکال دیں، نسیان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آیتیں منسوخ بھی کی گئی اور کچھ آیات ایسی بھی تھیں جو ذہنوں سے بھلا دی گئی کہ آئندہ عمل کرانا مقصود ہی نہیں تھا، بھلا دیا گیا، ان کو یاد ہی نہیں رہا، ان کو ختم کر دیا گیا دماغ سے۔ یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ پیغمبر کی موجودگی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔